بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ شجرہ نبوت کی دو شاخیں ہیں، ایک ہے صحابہ کرام، دوسرا ہے اہل بیت کرام، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں اور اہل بیت کرام کے فضائل و مناقب بھی بیان کرتے ہیں۔ پہلی محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اسی مناسبت سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامت ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ کرامت وہ ہوتا ہے یا معجزہ وہ ہوتا ہے جو خلاف عادت ہوتا ہے، جس کو عقل سے عاجز ہو، عقل سے سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت سے لوگ جیسے مرزا جہلمی جیسے ہیں، جب کسی کی کرامت کا ذکر ہو تو وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے، معجزہ اور کرامت وہی تو ہوتا ہے جو خلاف عادت ہوتا ہے، جو خرق عادت ہوتا ہے، جو عقل سے عاجز ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے رب کی طرف سے۔ اگر نبی کو ملے تو وہ معجزہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی خرق عادت، خلاف عادت کسی ولی، کسی صحابی سے صادر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مصر فتح ہوا تو حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا حاکم بنا کر بھیجا۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو وہاں جب علاقے کا دورہ کیا تو انہیں یہ بتایا گیا کہ دریائے نیل ہے، یہاں کا بہت بڑا دریا ہے، اور یہاں پر اس دریا میں فلاں تاریخ کو ایک خوبصورت نوجوان لڑکی جو ہے اس کو تیار کر کے، اس کو اچھے خاصے زیور پہنا کر، اس سے پہلے تو اس کے والد کو، اس کے باپ کو اچھی خاصی بھاری رقم دی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو تیار کر کے اس نوجوان لڑکی کو اس دریائے نیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر اس تاریخ کو اگر نہ ڈالیں تو وہ دریائے نیل جو ہے وہ سوکھ جاتی ہے، اس کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، انہوں نے فرمایا یہ خلاف اسلام ہے، اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا، لہٰذا ایسا نہیں ہوگا۔ اب وہ جب تاریخ معین آئی اور جب اس میں کوئی نوجوان لڑکی نہیں ڈالا تو 3 دن کے اندر وہ پانی خشک ہو گیا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو لوگ پریشان ہوئے، وہاں سے نقل مکانی کرنے لگے، وہاں سے جانے لگے، مائیگریٹ کرنے لگے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا معاملہ لکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ دریائے نیل کا یہ معاملہ ہے، اس میں کوئی خوبصورت نوجوان لڑکی کو ڈالا جاتا ہے اس طریقے سے۔ جب یہ خط حضرت عمر بن خطاب کے پاس پہنچا تو حضرت عمر بن خطاب نے خط لکھا دریائے نیل کو۔ اب جو لوگ عقل کی بات کرتے ہیں، جو لوگ کسی کرامت کے ذکر پر یہ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو مجھے یہ بتائیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابی ہیں، انہوں نے دریائے نیل کو خط لکھا، کیا یہ بات عقل میں سمجھ میں آ سکتی ہے؟ اور وہ خط یہ تھا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط مبارک کو جب کھول کر دیکھا تو حضرت عمر بن عاص نے پڑھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتی ہے، اگر اپنی مرضی سے بہتی ہے تو تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کرم فرما اور پانی عطا فرما۔ اور حضرت عمر بن عاص کو فرمایا کہ یہ خط جو میں نے دریائے نیل کے لیے بھیجا ہے وہ دریائے نیل میں ڈال دو۔ تو جو لوگ عقل کی بات کرتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں رکو ذرا، پہلے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت عمر بن عاص نے کوئی اعتراض نہیں کیا، یا امیر المومنین، کہ پانی کے 2-4 ٹینکر بھجوا دیتے،
کہ پانی کے لیے کوئی لائن نکلوا دیتے، کسی اور دریا سے ایسا کر دیتے، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور آگے دیکھیں اور کسی صحابہ کرام نے نہ، وہاں پر جو مصر میں جو لوگ تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ بادشاہ سلامت سے، امیر المومنین سے، خلیفۃ المسلمین سے جب ایک مسئلے کا ذکر کیا ہے تو یہ کیا طریقہ ہے؟ عقل تو نہیں مانتی نا۔ لیکن قربان جائیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے عقیدے پر، ان کو پتہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیاروں کو کرامت عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بڑے معجزات دیکھے نا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ صحابہ کرام نے دیکھا، سورج کو پلٹانے کا معجزہ دیکھا، انگلیوں سے پانی کے چشمے بہنا دیکھا، تو انہوں نے وہ جانتے تھے کہ یہ چیز بظاہر نہیں عقل سے سمجھ میں آتی، لیکن اللہ اپنے پیاروں کو وہ طاقت عطا فرماتا ہے، وہ تصرف عطا فرماتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کے حکم کے مطابق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق وہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا، جبکہ وہ خشک تھا۔ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حاکم صاحب کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیاروں کو وہ تصرف عطا فرمایا ہے۔ مرزا جہنمی جیسے اور جو ایسے لوگ ہیں جو اس کے فالوورز ہیں، مجھے ایک بات بتائیے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اعتراض کرو گے کہ یہ کیا ہے؟ اور اللہ پر بھی اعتراض کرو گے کہ اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا کہ دوسرے دن 13 فٹ پانی بہا نہیں بہا۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، 13 فٹ پانی وہ بہا، اور آج 1450 پونے 1500 سال گزر گئے، اور آج بھی اللہ کے حکم سے اللہ رب العالمین دریائے نیل کو بہا رہا ہے، بہہ رہا ہے۔ تو یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت۔ اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کے معجزات بھی سمجھ میں آتے ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے جو پیارے جو ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں، ان کی کرامات بھی سمجھ میں آتی ہے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، اور اللہ نے جو اپنے پیاروں کو جو تصرف عطا فرمایا، جو کرامات عطا فرمایا ہے، اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ تو ہم ماننے والوں میں سے ہیں۔ یہ رب کی طرف سے ہمیں ہدایت ملی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ماننے والوں کی اور اپنے پیاروں کے ماننے والوں کے لسٹ میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ یہ رب کی طرف سے کرم نوازی ہے۔ اور پہلی محرم کو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پہلی محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حسب توفیق جو کچھ پڑھ سکیں ان کے دربار میں پیش کریں، اور دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان پر خاص رحمت فرمائے اور ان کے صدقہ ہماری مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔